بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خوشبو والے بزرگ کا راز، حیرت انگیز تحریر۔ بصرہ میں ایک صاحب مسکی یعنی مشکبار کے نام سے مشہور تھے۔ خوشبو سے اتنے معتبر رہا کرتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا۔ مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کی خوشبو سے لوگ اطلاع پا جاتے کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا، جناب آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اس پر آپ کی کثیر رقم خرچ ہوتی ہوگی۔ انہوں نے کہا، میں نے نہ کوئی خوشبو خریدی ہے اور نہ لگائی ہے۔ میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو کسی نے میرے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو جائے۔ بس مجھے کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز بوڑھی عورت کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر دکاندار سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لے لے اور باقی کی قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائیں۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ عورت مجھے ایک محل میں لے گئی اور مجھے ایک مرین اور آراستہ کمرے میں بٹھا دیا۔ اسی کمرے میں زیورات سے مرین خوبصورت لباس میں ملبوس ایک جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے خوبصورت قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا۔ وہ اپنی ناجائز حرام خواہش کو پورا کرنے کے ارادے سے میری طرف بڑھی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کے در پہ ہو گئی۔ میں اس حالت میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ سے ڈر، لیکن شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ اپنے گندے ارادے سے باز آنے والے نہیں ہے۔ بس اس وقت میرے ذہن میں گناہ سے بچنے کی ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے خادمہ عورتوں کو بلوایا، کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء لے جاؤ۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے بھاگ جانے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب عزوجل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ بس مجھے اس مصیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا۔ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ کو آلودہ کر لیا اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، اور جو خادمہ باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا اور وہ پاگل پاگل کا شور مچاتے ہوئے بھاگی۔ سب خادمہ عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں کچھ دیر وہاں اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ سب جا چکی ہیں تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھویا، پاک کیا اور اپنے گھر چلا آیا۔ میں نے یہ بات کسی کو آج تک نہیں بتائی۔ رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تمہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے یہ مشک کی سی خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔